گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات کا رد بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا۔ گناہ کی سب سے پہلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کا سوچتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ شکاری جب شکار کرتا ہے اور وہ شکار پہ جب نشانہ باندھتا ہے، تھوڑی سی جو اس کی توجہ ہوتی ہے اس کو مرصاد کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اے انسان تیری طرف بڑی غور سے دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ گناہ کرنے کی کہ بھئی میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ جب 3 تم ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہوں گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سوچتے ہیں میری حرکتوں کو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ رب کائنات نے فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اور تمہارے دل کی چھپی ہوئی بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ چوتھی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ آتا ہے، ڈر ہو جاتا ہے میرا کوئی کیا کر لے گا، تو رب ذوالجلال نے اس کا بھی ارشاد فرما دیا ان اخذہ علیم شدید، تیری رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، وہ تمہیں ایسا باندھے گا کوئی دوسرا تجھے باندھ نہیں سکتا۔ فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کا عذاب ایسا ہے کہ جیسا وہ عذاب آپ کو دے گا جہان میں سے کوئی بھی آپ کو اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتا۔ تو یہ 4 وجوہات کا رد اللہ نے قرآن میں اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ یہ میرا بندہ فرما بردار بن جائے، یہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔